ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، مجھے رات بھر نیند نہ آئی، اس وجہ سے میں بہت بے چین رہا۔ حالانکہ میں سویا بھی نہیں تھا، مگر اس کے باوجود میں رات کو تہجد کے لیے نہ اٹھ سکا۔ خیر، جب فجر کی آذان ہوئی اور میں نے نماز پڑھ لی، مگر پھر بھی مجھے اطمینان نہیں ہوا۔ اپنے سکون کی خاطر میں جامع مسجد میں ٹھہر گیا اور وہاں کا وعظ سننے لگا تاکہ میرے دل کو کچھ سکون آئے، مگر میں نے محسوس کیا میری بے چینی تو بڑھتی جاتی ہے، سو میں وہاں سے چل دیا۔ میں دوسرے وعظ کے پاس ٹھہرا، وہاں بھی دل کا اضطراب کم نہ ہوا۔ پھر میں نے اپنے دل سے کہا، کیوں نہ میں دل کے معالجوں کے پاس جاؤں جو دل کا علاج کرتے ہیں اور محب کو محبوب کی راہ بتاتے ہیں، شاید میرے دل کو قرار آ جائے۔ مگر وہاں جا کر یہ بھی نہ ہوا، بلکہ میری بے چینی اور بڑھ گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ چلو قید خانے میں چلتا ہوں، شاید ان لوگوں کو جو مبتلا عذاب ہیں دیکھ کر میرا دل ڈرے۔ میں جب قید خانے میں داخل ہوا تو اپنے دل کو کھلا پایا، میرا دل سکون سے بھر گیا، سینہ کشادہ ہو گیا۔ ایک خوبصورت لونڈی قیمتی اوڑھنی اوڑھے ہوئے نظر آئی، اس کے پاس سے عطر کی خوشبو آتی تھی، اس کی نگاہیں پاک تھیں اور دل شفاف تھا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے جب مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ شعر پڑھنے لگی جن کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ بغیر گناہ کیے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال کر گردن میں لٹکا دی، اور ان ہاتھوں نے کبھی خیانت کی نہ چوری کی۔ میرے پہلو میں جگر ہے، میں جانتی ہوں وہ جل گیا۔ قسم تیرے حق کی، اے دل کی مراد، میں سچی قسم کھاتی ہوں، اگر تو میرے دل کے ٹکڑے کر ڈالے، تیرے حق کی قسم کبھی تجھ سے نہ پھرے گا۔ شیخ سری فرماتے ہیں کہ میں نے قید خانے کے داروغہ سے دریافت کیا، یہ عورت کون ہے؟ داروغہ کہنے لگا کہ یہ لونڈی ہے، دیوانی ہو گئی ہے، اس کے مالک نے اسے یہاں قید کیا ہے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ جب اس لونڈی نے سنا کہ داروغہ اس کے متعلق یہ کہہ رہا ہے تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ شیخ سری فرماتے ہیں، میں نے ایسی باتیں سنی جنہوں نے میرا چین چھین لیا، مجھے رلا دیا، غم میں مبتلا کر دیا۔ لونڈی نے میرے آنسو دیکھے تو کہا، تمہارا یہ رونا تو اس بات کے بعد ہے جو اللہ کی صفت ہے، اگر تم اللہ کو پہچان لو تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ میں نے لونڈی کے منہ سے یہ سنا تو میرے ہوش جاتے رہے۔ میں نے پوچھا، اے لونڈی، تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہنے لگی، جب سے مجھے معرفت کا علم ہوا ہے میں جاہل نہیں رہی، مرتبے والے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا، تم سے سنا ہے کہ تم کسی سے محبت کرتی ہو، وہ کون ہے جو تمہارا محبوب ہے؟ کہنے لگی، میرا دوست وہ ہے جو محبوں کے طلبگار کا دوست ہے، جس نے اپنے محبوں کے ساتھ مجھے معرفت دی اور اپنی بڑی عطا کے ساتھ سخاوت کی، وہ دلوں کے پاس ہے، وہی میرا محبوب ہے، سنتا جانتا ہے، پیدا کرنے والا حکمت والا ہے، وہ سخی ہے، وہ کریم ہے، بخشنے والا رحیم ہے۔ میں نے پوچھا، تمہیں یہاں قید کس نے کیا ہے؟ کہنے لگی کہ میرے کچھ حاسد تھے جنہوں نے مجھے اس حال تک پہنچا دیا۔ وہ با آواز بلند چلائی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے لگا کہ اس نے اپنی جان لے لی ہے۔ پھر جب وہ ہوش میں آئی تو میں نے داروغہ سے کہہ کر اسے قید سے آزاد کروا دیا اور کہا، تم جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ۔ معزز ناظرین، یہ اس زمانے کی بات ہے جب غلاموں اور لونڈیوں کو کچھ رقم دے کر آزاد رہک ہے۔ اور یہ تو بتاؤ، اس کی کون سی بات ہے جو تمہیں ناپسند ہے، جس کی بنا پر تم نے اسے قید خانے میں چھوڑ رکھا ہے؟ لونڈی کا مالک کہنے لگا، کوئی ایک بات ہو تو بتاؤ، بہت سی باتیں ہیں، یہ نہ کھائے نہ پیے، بے عقل، نہ خود سوئے نہ ہمیں سونے دے، ہر وقت کسی فکر میں کھوئی رہتی ہے، ذرا سی بات کرو تو فوراً رونے لگتی ہے۔ میں نے تو اپنی ساری جمع پونجی بیچ کر اسے لیا تھا، 20,000 درہم دے کر میں نے اسے حاصل کیا تھا، اور مجھے اس سے امید تھی کہ یہ مجھے کوئی فائدہ دے گی،
کیونکہ حسن و جمال کے علاوہ بھی یہ اور کئی کام جانتی ہے۔ اسے گانا بجانا بھی آتا ہے، مگر مجال ہے کہ یہ میرے لیے کوئی کام کرے؟ بس ہر وقت اسے رونے دھونے سے کام ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کتنی مدت سے اس کو یہ مرض ہے؟ کہنے لگا کوئی 1 سال ہو گیا ہے اس کی یہی حالت ہے۔ دراصل اس لونڈی کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی، وہ گانا گاتی تھی، اس کے دل کو سکون نہ آتا تھا، اس نے گانا گانا چھوڑ دیا۔ اللہ کی یاد نے اس کے دل میں ایسا گھر کیا کہ اسے کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ شیخ صاحب نے جب یہ کہانی سنی تو لونڈی کے مالک سے گزارش کی کہ تم اسے میرے حوالے کر دو، میں تمہیں اس کی زیادہ قیمت بھی دوں گا۔ مالک بولا تم تو فقیر ہو، اتنی زیادہ قیمت تم کہاں سے لاؤ گے؟ میں نے کہا تم فکر نہ کرو، میں اس کی قیمت کا انتظام کر لوں گا۔ شیخ صاحب کہتے ہیں خدا کی قسم میرے پاس اس لونڈی کی قیمت ادا کرنے کے لیے 1 درہم بھی نہیں تھا۔ میں نے ساری رات اللہ کی عبادت کی اور اس سے دعائیں مانگتا رہا۔ میں نے تمام رات آنکھیں نہ جھپکیں اور اللہ سے دعا کی کہ خداوند تو ظاہر اور باطن کو خوب جانتا ہے، میں نے تیرے فضل پر اعتماد کیا ہے، تو مجھے رسوا نہ کرنا، میں اس لونڈی کے مالک کے روبرو شرمندہ نہ ہوں۔ اسی حالت میں عبادت خانے میں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا کہ ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کہا دروازے پر کون ہے؟ کہنے لگا دوستوں میں سے ہی ایک دوست ہوں، کسی کام سے آیا ہوں۔ خیر میں نے دروازہ کھول دیا، سامنے ایک شخص کھڑا تھا، اس کے ہمراہ اس کے 4 غلام بھی تھے جن کے ہاتھوں میں چراغ تھے۔ اس آنے والے نے کہا اے استاد مجھے اندر آنے کی اجازت دیجیے۔ وہ شخص اندر آیا تو میں نے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگا میں شیخ احمد بن مسنی ہوں۔ آج رات میں سو رہا تھا کہ میرے خواب میں آیا کہ میں 5 توڑے اشرفیاں آپ کے پاس لے کر آؤں تاکہ آپ کا دل خوش ہو جائے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں اللہ کی اس غیبی مدد پر میں حیران رہ گیا۔ خیر میں صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح کی نماز ادا کی اور احمد کا ہاتھ پکڑ کر قید خانے میں لے گیا۔ لونڈی کا محافظ دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا مرحبا، آئیے، اللہ اس لونڈی پر مہربان ہے۔ اتنے میں اس لونڈی کا مالک بھی آ گیا۔ شیخ صاحب نے اسے دیکھا تو فرمایا تم فکر نہ کرو، میں تمہیں 5000 منافع کے ساتھ اس لونڈی کی قیمت عطا کروں گا، بس تم یہ لونڈی میرے حوالے کر دو۔ مالک نے لونڈی دینے سے انکار کر دیا۔ شیخ صاحب نے قیمت بڑھائی اور کہا میں تمہیں 10,000 نفع دوں گا۔ کہنے لگا نہیں، اللہ کی قسم نہیں لوں گا۔ میں نے کہا قیمت کے برابر نفع لے لو۔ کہنے لگا اگر تم ساری دنیا اس کے عوض دو گے تو بھی نہیں دوں گا، اسے میں نے خدا کے لیے آزاد کیا۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ وہ شخص بولا رات کو مجھے ایسا خواب آیا کہ مجھے اس لونڈی کے بارے میں تنبیہ کی گئی، میں سارا مال چھوڑ کر اللہ کی طرف بھاگا، میں اس لونڈی کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ جب لونڈی نے یہ سنا تو روتی دھوتی قید خانے سے نکل گئی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا اللہ نے تمہیں آزاد کر دیا پھر کیوں روتی ہو؟ خیر وہ لونڈی شیخ صاحب کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ آ گئی۔ یہاں ان لوگوں نے طواف کیا۔ وہ لونڈی اللہ کی محبت میں ایسی دیوانی ہوئی کہ اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ یوں دوران طواف ہی اس کی موت واقع ہوئی اور دنیا سے دکھوں سے اسے نجات مل گئی۔ سچ ہی کہتے ہیں جسے اللہ سے عشق ہو جائے وہ ساری دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اسے اپنے آس پاس کی بھی خبر نہیں رہتی۔ اور یہ بھی سچ ہے اللہ جسے اپنی رضا میں لے لے اسے جلد اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔